لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمیوں کی قسموں پر۔ غلط فہمی کی قسم جسے یمین لغو کہتے ہیں وہ یہ کہ آدمی کسی واقعے کو اپنے خیال میں صحیح سمجھ کر قسم کھا لے اور حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو۔ ایسی قسم پر کفارہ نہیں اور نہ ہی گناہ ہے۔ مثلا کسی نے یہ سوال کیا کہ کیا تم فلاں شخص سے کل ملے تھے؟ اس نے انکار کیا۔ اس نے کہا کہ کھاؤ قسم، تو اس نے یہ خیال کر کے کہ کل تو میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، قسم کھا لی۔ پھر یاد آیا کہ کل مجھے راستے میں ہی ملا تھا، تو چونکہ اس نے یہ جو قسم کھائی ہے یہ خیال کر کے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، تو بے خیالی میں جھوٹی قسم کھا لی، تو اس پر گرفت نہیں ہے اور نہ کفارہ ہے۔ قسم کی گویا کہ 3 قسمیں ہوتی ہیں، اس لحاظ سے کہ یا تو انسان قسم ماضی کی کھاتا ہے، یا حال کی کھاتا ہے، یا مستقبل کے متعلق کھاتا ہے۔ مثلا وہ قسم اس طرح کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے یہ کام کر لیا تو اسے کفارہ دینا ہوگا۔ حال اور ماضی کی قسم مثلا کیا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا یا میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، اور اس میں اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں تو اس پر گناہ ضرور ہے اور یہ سخت حکم ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے قہر و غضب سے ڈرنا چاہیے، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا یا میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، اور اس کا یہ خیال ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں لیکن اسے یاد نہ رہا، تو اس صورت میں کفارہ بھی نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اسی کا ذکر ہے۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا، یعنی یمین منعقدہ پر، جو کسی آئندہ امر پر قصد کر کے کھائی جائے، یعنی مستقبل کے متعلق کہے اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، یا کہے اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ایسی قسم توڑنا گناہ بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی لازم ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، تو ایسی قسموں کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا ہے، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے، یعنی نہ تو بہت اعلیٰ ہو نہ بہت ہی ادنا ہو، بلکہ متوسط درجے کا کھانا ہو۔ جیسے عید بقرعید میں کھانا اعلیٰ کھلایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی ادنا کھانا ہوتا ہے۔ عام حالات میں اپنے گھر والوں کو ایک درمیانہ کھانا کھلایا جاتا ہے، تو ایسا کھانا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھلایا جائے، تو اس طرح قسم کا کفارہ ادا ہوگا۔ اب یا تو یہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا مثلا صبح و شام کا کھانا کھلا دے، یا 1.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو صدقہ فطر کی طرح دے دے۔ یہ بھی جائز ہے کہ ایک مسکین کو 10 روز دے دے، یا 10 روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ 10 کی تعداد پورا کرنا ضروری ہے، یا تو 10 مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلا دے، یا 10 مسکینوں کو صدقہ فطر کی رقم دے دے، یا پھر ایک مسکین کو صبح و شام کا کھانا کھلا دے، یا ایک مسکین کو روز صدقہ فطر کی رقم دے۔ تو اس طرح 10 دن تک وہ جب صدقہ فطر کی رقم دے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کی رقم کے متعلق فرمایا 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو۔ کلو گرام میں اس کا حساب کیا بنتا ہے؟ تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 2 کلو 50 گرام گندم کا آٹا، بعض محققین کہتے ہیں کہ اس سے کم بنتا ہے،
لیکن 2 کلو 50 گرام آٹا جو ہے یہ ایک احتیاطاً ناپ ہے، تو اس کی قیمت کا اندازہ لگا لیں یا اتنا آٹا دے دیں۔ مثلا 2016 دسمبر کا مہینہ جاری ہے، آج کل اس کی قیمت پاکستان میں تقریباً 100 روپے ہوتی ہے، یعنی اگر 100 روپے دے دے تو انشاءاللہ تعالی صدقہ فطر کی رقم ادا ہو جائے گی۔ اور اگر قسم کا کفارہ ادا کرنا ہو تو فی زمانہ 10 مسکینوں کو 100 روپے دے دے، یعنی 1000 روپے 10 میں تقسیم کر دے تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص 1000 روپے ایک ہی شخص کو ایک ہی دن میں دے دے تو پھر کفارہ ادا نہیں ہوگا، یا تو 100 روپے 10 افراد میں تقسیم کرے، یا ایک شخص کو 100 روپے کر کے 10 دن میں یہ 1000 روپے پورے کرے۔ فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، تو ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کا کھانا دینا، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے، او کسوتہم، یا انہیں کپڑے دینا، اور کپڑے بھی اوسط درجے کے دینے ہیں جن سے بدن کا اکثر حصہ چھپ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک تہبند اور ایک کرتا، یا ایک تہبند اور ایک چادر ہو، مثلا فی زمانہ شلوار قمیص دے دیا جائے یا اس کا کپڑا دے دیا جائے، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کو آزاد کرنا، تو کفارے میں ان تینوں باتوں کا اختیار ہے، چاہے 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا دے دے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے دے، یا ایک غلام آزاد کر دے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک عمل کرے گا، قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور ابھی عرض کیا گیا کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانے کی جگہ پر اگر انہیں صدقہ فطر کی رقم دے دی جائے تو بھی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھے۔ روزے سے کفارہ جب ہی ادا ہو سکتا ہے جب کہ کھانا، کپڑا دینے اور غلام آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو۔ جو 2 وقت کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلا سکتا ہے، یا صدقہ فطر کی رقم انہیں دے سکتا ہے، یا 10 مسکینوں کو لباس دے سکتا ہے، یا غلام آزاد کر سکتا ہے، تو 3 روزے رکھنے سے اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جب روزے سے کفارہ ادا کرے تو 3 روزے مسلسل رکھے، متواتر رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھاؤ اور قسم کھا کے توڑ دو، یعنی اس کو پورا نہ کرو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دینا درست نہیں ہے۔ مثلا کسی نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور اللہ تعالی کی قسم کھائی، اب اس نے وہ کام کر لیا تو قسم ٹوٹ گئی، اب کفارہ ادا کرے۔ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دینا درست نہیں ہے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی قسموں کو پورا کرو۔ اگر اس میں کوئی شرعن حرج نہ ہو تو قسموں پر قائم رہو اور قسموں کو پورا کرو۔ اور یہاں فرمایا گیا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اس کے ایک معنی یہ بھی بیان کیے گئے کہ قسم کھانے کی عادت چھوڑ دو، کیونکہ آدمی بار بار قسم کھاتا ہے تو پھر اس قسم کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔